ابھی میڈم ماشاءاللہ اب جس ایم کو لے کے نکلی ہوئی ہیں، ایک عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دوسروں کے بچوں کو پالنا، مطلب آپ تو آپ کے اپنے ہی ہیں، مطلب اور بچے اپنے بچوں کے علاوہ تو یہ بڑا مشکل ہے ایک پنجابی خاتون کے لیے اسپیشلی، بلکہ پنجابی بھی نہیں، دنیا کی ہر خاتون کے لیے۔ آپ نے پھر بھی 200 سے زیادہ بچے پالے ہوئے ہیں، آپ نے پش کیا، آپ کے والد صاحب یہ نسل در نسل چیزیں چلتی ہیں، کیسے مطلب یہ فاؤنڈیشن کا خیال کیسے ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں پال رہی ان بچوں کو، اللہ کی ذات ہے جو پال رہی ہے۔ اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا، اور جب اس ذات نے مجھے وسیلہ بنایا ہے نا، تو پھر اس نے میرے ذمہ یہ کام لگا دیا، اور اس نے میرے دل کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ میں ہر ماں دیکھیں اس کے اپنے چاہے ایک بچہ ہوتا ہے یا 12 بچے ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں ہمارے ہوتے تھے نا گاؤں میں 12 بچے بھی تھے، تو کبھی کسی ماں کا یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک بچہ ہے تو اسے زیادہ پیار ہے، اس کے 12 بچوں کا ڈیوائیڈڈ پیار ایک جتنا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح جب اللہ نے یہ فیلنگ میرے دل میں ڈالی اور میں نے ان میں سے ہر ایک بچے کو اپنے بچے کی طرح اون کیا، تو ماں کا تو لفظ ہی اس جذبے سے بھرا ہوا ہے نا، جب خود کو ماں کہہ دیا اور اللہ کے حکم پہ کہہ دیا تو پھر پیار تو سب کے لیے برابر ہو گیا۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرا کوئی بہت بڑا دل ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے کروا رہی ہے۔ بالکل، آپ کا ویسے جو بیک گراؤنڈ ہے، جہاں تک میں نے ریسرچ کیا، کافی امیر گھر ہے، کافی ماشاءاللہ اچھی فیملی ہے۔ آئی جی صاحب کی ماشاءاللہ قسمت اچھی ہے، کیونکہ اتنی تنخواہ کے اندر یہ میں لوگوں کو جو ینگ لوگ ہیں کیا مطلب کبوتروں کو کیا جوس سوڈا پلاتے تھے آپ؟ نہیں، میں ینگ لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جو اکلوتی اولاد ہو۔ لیکن ویسے یہ غلط بات ہے، اپنا ہاتھ ایسے کیجیے۔ ہاں وہ بالکل آپ کا نا وہ بن رہا ہے کہ آپ کی جو شادی ہونی ہے کسی امیر لڑکی سے ہونی ہے، وہ پہلے ہی لکیر کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ جی یہ بھی قسمت اللہ تعالیٰ، اور ویسے بھی آپ کو یہ ملنی تھی اور آپ نے یہ کام کرنا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو عرصہ ہو چکا ہے یہ فاؤنڈیشن۔ اب اسپرچولی بتائیں، کیونکہ جب آپ کسی ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ قیامت والے دن ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، وہ تو آخرت میں ہے، انعام ہے، وہ لکھ دیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری اسپرچولی چیزیں ہوتی ہیں، میرا دونوں سے سوال ہے، اسپرچولی کچھ ایسا آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جو ابھی تک آپ نے شیئر نہ کیا ہو، کیونکہ کام آپ اللہ کا کر رہے ہیں؟ یہ ویسے بیگم نے آج ہی مجھے منع کیا، لیکن میں پھر دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس ساری میں نے زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، میری بڑی بیٹی کے ایک جملے نے وہ برابر کر دی۔ اچھا، ہوا یہ کہ ہماری بڑی بیٹی لمز میں جا رہی ہے، اس کے لیے بے شمار رشتے آنا، شیز ماشاء اللہ پریٹی گڈ لکنگ، اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے، اور بہت امیر فیملی سے آ رہے تھے۔ میں کسی بہت امیر فیملی میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کے ایشوز بہت ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں اور بڑے سیریس قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ وہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرا ایک بچپن کا دوست ہے، آج کل قطر ہوتا ہے، ایویشن میں تھا، کرنل تھا، چھوڑ کے وہ قطر چلا گیا، ادھر سیٹل ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ یار میرے بہت پیار والا تعلق ہے، فیملی ریلیشن شپ ہے، تو اس نے کہا یار فجر جو ہے نا ہمیں دے دو۔ تو اس کا بیٹا اچھا ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، فرانس سے پڑھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یار ندیم میں تمہیں نہ بالکل نہیں کر سکتا، لیکن یہ فیصلہ صوفیہ نے اور فجر نے کرنا ہے۔ تو میں نے صوفیہ سے پوچھا، اس نے کہا فجر نے کیا نہ کرنی ہو، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر دیں۔ میں نے کہا نہیں پھر بھی اسے، اور اس میرے دوست نے آپشن دی کہ اگر بیٹی 2-3 مہینے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ بے شک بات کر لے۔ ہم نے اس کو بلایا ڈرائنگ روم میں دونوں نے، تو ہم نے کہا کہ فجر اس طرح ایک وہ ہے، اس نے لڑکا بھی نہیں دیکھا ہوا، کبھی ملی بھی نہیں، تو میں نے کہا تم نے بات کرنی ہے، انہوں نے آپشن دیا تو بات کر لو۔ اس نے کہا بابا آپ کمال بات کر رہے ہیں، میں لمز میں پڑھتی ہوں، میرے کلاس فیلوز ہیں، مجھے پتہ ہوتا ہے میں نے اس حد تک بات کرنی ہے۔ ایک شخص جس سے آپ میری شادی طے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے بات کروں اور پھر ڈیسائیڈ کروں۔ آپ دونوں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ ہاں کریں گے تو میں بات کروں گی، ورنہ میں نے نہیں بات کرنی۔ تو مطلب اس ایج میں شی از ہارڈلی 19، اور اس جنریشن میں لمز کی سوچ، اور اس ایج میں یہ تربیت اور کچھ نہیں، اور اللہ نے ریوارڈ دیا کہ وہ مطلب اتنی صالح اور نیک اولاد دی کہ اس نے بغیر تصویر دیکھے اس نے کہا میں کسی صورت اس سے بات نہیں کروں گی، ہاں آپ لوگ رشتہ طے کر دیں پھر میں بات کر لوں گی۔ اچھا میڈم، یہ تو خیر ہو گیا، اس کے علاوہ اسپرچولی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو کہ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، کچھ ایسے واقعات جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نا،
یہ واقعات تب سے ہی ہو رہے ہیں. کوئی ایک آدھا واقعہ بتا دیں, لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غیبی مدد کرتا ہے, تاکہ وہ لوگ, آپ کو بس یہ پتہ ہے کہ یہ دونوں ہیں, یہ بچے پالتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں. میں ایسی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم دونوں کو اتنی زیادہ نظر لگتی ہے اور ہم اتنا زیادہ صدقہ دیتے ہیں کہ ہمارا سٹاف اکثر کہتا ہے کہ سر ارد گرد بکرے سارے مک گئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت نظر لگتی تھی, بہت زیادہ نظر بات. لیکن جب سے یہ کام شروع کیا ہے نا, وہ نظر والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. یہ بڑی بات ہے. لیکن ایک اور چیز, فائنینشلی طور پہ اللہ کی طرف سے کچھ غیبی آپ کے کام ہو رہے ہوں؟ دیکھیں, جب ہم نے یہ شروع کیا نا, میرے میجورٹی جو قریبی بیچ میٹس تھے ان سے میں نے مشورہ کیا تو سب نے مجھے ڈسکریج کیا. کسی نے ان کا خیال تھا کہ لنگر بانٹنا بڑا آسان کام ہے. بھائی صاحب, آپ پولیس کے محکمے میں ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ایک انسانی جان کو پالنا بڑا مشکل کام ہے. آپ تو بہت بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہے, تو یہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایشو ہو گیا, نوکری بھی جائے گی اور آپ ذلیل بھی ہوں گے. صوفیہ کا آئیڈیا تھا, میرا نہیں, کریڈٹ اس کو ہی جاتا ہے. تو اس نے کہا محبوب, جب ہماری نیت ٹھیک ہے, میں آپ کو ایسی ویری آنیسٹلی بتا رہا ہوں, ایک دن کے لیے نہ ہمیں کوئی فائنینشیل پرابلم آیا, نہ کوئی بچہ سیریسلی بیمار ہوا. چھوٹا موٹا ایشو آتا ہے, ڈاکٹرز ہیں ہمارے پینل پہ, فوراً ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ کوئی رکاوٹ آئی ہو, کوئی مشکل آئی ہو, وہ اللہ تعالیٰ خود بخود راستے ایسے آسان کر رہا ہے کہ مطلب دیکھیں, ابھی ہم یہ رینٹڈ ہاؤسز ہیں, آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے جو سینٹرل پارک کے اونر ہیں میاں طاہر صاحب, انہوں نے ہمیں جگہ دی 1.5 ایکڑ, اور میں روز دعا کرتا تھا کہ یا اللہ, کو بندہ آ ہی نہیں رہا جو اللہ کا بندہ آ کے کہے کہ میں اس پہ. وہاں پہ ہم نے ان گھروں کا نام رکھا ہے اپنا گھر. کانسیپٹ یہ ہے اپنا گھر کا, کہ بچے سے کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہو, اپنے گھر سے آ رہا ہوں. کہاں سے رہتے ہو, اپنے گھر میں رہتا ہوں. باپ کیا کرتا ہے, باپ ڈی آئی جی ہے. وہاں سینٹرل پارک میں بھی ہم بچوں کے اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں. ہاسٹل کا کانسیپٹ نہیں ہے, اپنے گھروں کا کانسیپٹ ہے, بچوں کا اپنا گھر. یہ ایک نئی چیز تھی. یہ اپنے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, جو بچے یہ اڈاپٹ کے, یہ جو والدین ہیں ان کے لیے اپنا گھر بنا رہے ہیں. یعنی یہ ہاسٹل والا سین نہیں ہے کہ ایک روم ہے, پورے اپارٹمنٹس دے رہے ہیں. اور وہ الفتح کے جو مالکان ہیں, شیخ انیس اور شیخ عرفان, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, وہ ہمیں بنا کے دے رہے ہیں. ابھی ہم بیسمنٹ سے نکل کے فرسٹ فلور کی تقریباً چھت پڑنے والی ہے, اور آئی ایم شیور ان شاء اللہ تعالیٰ 7-8 مہینے میں ہم اپنے اوریجنل ذاتی گھروں میں شفٹ ہو جائیں. واہ, یہ بڑی بات ہے. اور یہ واقعی اچھا, میں ایک معجزہ تو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ ہمارا میڈیا سے تعلق ہے, والد صاحب نوائے وقت سے ہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے پنجاب پولیس کے اندر ریلیٹڈ بندے ہی آپ کو جانتے ہیں. آج پوری دنیا آپ دونوں کو جان رہی ہے, اس سے پہلے نہیں جانتی تھی, وہ ان بچوں کی وجہ سے. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ پوری دنیا تک جو ہے وہ آپ کا نام چلا جائے. بات پتہ کیا ہے کہ ہم پبلکلی آج چلیں, آپ کے فورم پہ بھی یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بھلے ہمیں 1 روپیہ ڈونیشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, ہم سب کو کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی شخص آ کے ہماری فاؤنڈیشن کو آڈٹ کر سکتا ہے. ایوری بڈی از انٹائٹلڈ.